پاکستانیوں ذرا سنو اور یقین بھی کر لینا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو نئے بنے ہیں ان کی ایک تقریب تھی۔ جج موصوف کے ارد گرد جیسے لوگ مجمع اکٹھا تھا ایسے کسی دیہات میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک جج کی کرسی ہے اس کے اوپر عوام لدی ہوئی ہے جیسے ایک عوامی نمائندہ ہو، اور اس کے ارد گرد پتہ ہی کون بیٹھے تھے؟ بدنام زمانہ وہ لوگ جن کے مقدمات انہی کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، نون لیگ کے سارے لوگ۔ اور موصوف نے جب تقریر کی، میں قربان جاؤں اس انگریزی پہ جس انگریزی کی وجہ سے ان کو جسٹس بنایا گیا، اور عزت افزائی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایکسپوز بھی تو کرنا ہے نا، کہ ٹوٹل 9 جج ہیں اسلام آباد کے اور 6 جج کہتے ہیں یہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر بھی یہ کہتا ہے میں جسٹس ہوں۔ کیا بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنا وہ جو امیج برقرار رکھا ہے۔ پاکستانیوں ذرا غور سے سننا، آپ کو آج کل سوشل میڈیا پہ CSS کی جو انٹرویوز ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، اس میں بچوں سے بڑے جو ہے نا تیکھے سوال پوچھے جاتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن اور تعلیم کے بارے میں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے انٹرویو ہی نہیں ہے اور امتحان بھی نہیں ہے؟ پھر کہتا ہوں، ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے نہ انٹرویو کی ضرورت ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے، نہ امتحان کی ضرورت ہے، بس آپ کی اپروول آنی چاہیے۔ کہاں سے؟ بڑے گھر سے۔ آپ جج کریں فیصلے، تو جب اس قسم کے جج بھرتی ہوں گے تو فیصلے بھی اسی قسم کے ہوں گے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی جو ممالک ہیں اس میں آپ کا نمبر ہے 143 143، پھر کیوں نہ ہو؟ کیسا ظلم ہے کہ پورے پاکستان کے بیوروکریٹس اور جو ملازمین ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ دے کے آتے ہیں، اور جج جو ہیں یہ سفارش سے آتے ہیں۔ کب بدلے گا پاکستان؟ اور جو رئیس ان کی کثر تھی وہ 9 مئی کے مقدمات اور عمران خان کے مقدمات نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب سوائے ان کے سیلری کے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو اور پاکستانیوں ذرا سنو، کل پاکستان کا جو بڑا چیف جسٹس ہے یحییٰ آفریدی، وہ کہتا ہے کہ انصاف دینا میری ذمہ داری نہیں۔ بسم اللہ جی، اگر آپ کی یہ ذمہ داری بھی نہیں انصاف دینے کی تو پھر انصاف دینے کے لیے ہم محکمہ ریلوے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے بھٹکے تو واپٹا کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہاں نہ ہوا تو انشاءاللہ CCD کے پاس چلے جائیں گے کہ آپ ہمارا انصاف کر دیں۔ واہ جی واہ، ایک عمران خان کو مٹاتے مٹاتے پورے کا پورا نظام عدل ہی مٹا دیا۔ کل جو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی ججمنٹ دی ہے، اس نے کہا پکڑو ان لوگوں کو، ایکسپوز کرو ان لوگوں کو جو انکروچر ہیں۔ تو کون ہے انکروچر؟ وکیل تو نہیں ہے جناب، انکروچر تو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے کرسیوں پہ وہ جج ہیں جو نام کی جو ہے جج کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو پاکستان کا زوال ہے، پاکستان کی عدالتوں کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلنا چاہیے۔ نکل گیا، مٹ گئی عدالتیں، مٹ گیا انصاف۔ اور پھر آخر میں حضرت علی کا وہ قول سنتے جائیے کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس معاشرے کو سنبھال سکیں گے یا آپ کا معاشرہ زندہ رہے گا؟ حضرت علی غلط نہیں ہو سکتا، آپ لوگ غلط ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، پاکستان کی سروائیول ان حالات میں مشکل ہے۔ ایک عمران خان نے سارے کے سارے سسٹم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، سارے کے سارے سسٹم کو نیست و نابود اور ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ایک قیدی نے تمام لوگوں کو اوقات دلا دی ہے کہ آپ کتنے خود قید میں ہیں، وہ آزاد ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔